انعام دیا ہے۔ باقی انبیاء کو خدا نے اگرچہ رسالت تو دی ہے مگر ان کو رسول اللہ ہونے کا خدا نے انعام نہیں دیا۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لے، احادیث اٹھا کے دیکھ لے، اللہ نے حضرت آدم کو رسالت دی ہے لیکن آدم کو صفی اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ نہیں کہتے۔ حضرت نوح کو نبوت رسالت دی ہے، انہیں نجی اللہ تو کہتے ہیں مگر رسول اللہ نہیں کہتے۔ ابراہیم کو رسالت دی ہے، انہیں خلیل اللہ تو کہتے ہیں، رسول اللہ نہیں کہتے۔ حضرت موسیٰ کو رسالت دی ہے، انہیں کلیم اللہ تو کہتے ہیں، رسول اللہ نہیں کہتے۔ حضرت عیسیٰ کو رسالت دی ہے، انہیں حضرت عیسیٰ کو روح اللہ تو کہتے ہیں مگر رسول اللہ نہیں کہتے۔ ذرا اس دلیل پہ غور کرنا، وجہ کیا ہے؟ رسول کے ذریعے دو کام ہوتے ہیں، نمبر ایک خالق سے علم و عمل لینا ہے، نمبر دو مخلوق کو علم و عمل دینا ہے۔ میں یوں کہوں گا خالق سے پیغام لینا ہے، مخلوق کو پیغام دینا ہے۔ حضرت آدم نے بھی علم و عمل خدا سے لیا ہے، علم و عمل مخلوق کو دیا ہے۔ میرے محمد نے علم و عمل خدا سے لیا ہے، میرے محمد نے مخلوق کو دیا ہے۔ لیکن حضرت آدم نے علم و عمل لیا، ایک درجے میں رہ کے لیا ہے، میرے پیغمبر نے علم و عمل لیا تو خط انتہا تک جا کے لیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ نے علم و عمل مخلوق کو دیا ہے مگر نچلے درجے میں رہ کے دیا ہے۔ میرے محمد نے علم و عمل مخلوق کو دیا ہے تو آخری درجے تک جا کے دیا ہے۔ میرے محمد سے آگے کوئی لینے میں بھی نہیں نکلا، میرے محمد سے آگے وہ علم و عمل دینے میں بھی نہیں نکلا۔ میں مثال کے طور پہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میرے قریب پہ توجہ دینا۔ خدا نے علم و عمل آدم کو دیا ہے تو جنت میں بٹھا کے دیا ہے، حضرت ابراہیم حضرت نوح کو دیا ہے تو جودی پہاڑ تک لے جا کے دیا ہے، حضرت موسیٰ کو دیا ہے تو دور سینا میں ہم کلام فرما کے دیا ہے۔ خدا نے علم و عمل حضرت نوح کو دی، حضرت سلمان کو دیا ہے تو تخت شاہی پہ بٹھا کے دیا ہے۔ خدا نے حضرت یوسف کو دیا ہے، اللہ نے وزارت خزانہ کا قلم سونپ کے دیا ہے۔ میرے خدا نے حضرت نوح کو دیا ہے تو چوتھے یا دوسرے آسمان تک لے جا کے دیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو دیا ہے تو خدا نے ان کو کبھی بیت المقدس کبھی کعبہ تک لے جا کے دیا ہے۔ لیکن جب خدا نے میرے محمد کو علم و عمل دیا ہے تو کبھی اللہ نے چاہے زمزم پہ لٹا کے دیا ہے، کبھی طور سینا دکھا کے دیا ہے، کبھی بیت اللہ پہ پہنچا کے دیا ہے، کبھی بیت المقدس میں انبیاء کا امام بنا کے دیا ہے، کبھی میں کہتا ہوں یوں کہوں گا حضرت عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی صدیق کے کندھوں پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی خدا نے عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا ہے، باقی انبیاء کو دیا ہے لیکن نیچے رکھ کے دیا ہے۔ میرے محمد کی باری آئی ہے، خدا نے عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا ہے۔ جب خدا نے میرے محمد کو دینا شروع کیا ہے، آغاز کعبہ سے کیا ہے اور جب ختم کیا ہے عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لے، قرآن کعبے کے بارے میں کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکہ، زمین میں جو پہلا گھر بنا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ اور جب عرش کی باری آتی ہے خدا نے 7 زمینیں بنائی ہیں، پھر اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، بس یہ کرسی السماوات والارض، خدا نے 7 آسمانوں کی کرسی رکھی ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، اس کرسی پہ سمندر رکھا ہے، سمندر پہ عرش رکھا ہے۔ کعبہ کو مخلوق کی ابتدا کہتے ہیں، مکان کی ابتدا کہتے ہیں، عرش کو مکان کی انتہا کہتے ہیں۔ میرے محمد کی ابتدا کعبہ سے ہے، محمد کی انتہا عرش تک ہے۔ تو پھر میں یوں کہوں گا کہ جب خدا نے دیا ہے ابتدا بھی کعبہ سے کی ہے، انتہا عرش تک کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کعبہ مکان اول کا نام ہے اور عرش مکان آخر کا نام ہے۔ میرا محمد ابتدا بھی ہے، میرا محمد انتہا بھی ہے۔ اگر مقامات کی ابتدا ہوگی تو بھی میرے محمد سے ہے، اگر انتہا ہوگی تو بھی میرے محمد پر ہے۔ خدا نے علم و عمل اور انبیاء کو دیا مگر نیچے رکھ کے دیا ہے، اور جب میرے پیغمبر کو دیا ہے عرش معلیٰ تک لے جا کے دیا ہے تو یہ لینے بھی سب سے اول گزر گئے ہیں۔ ایک ذوق تازہ درمیان میں میں عقیدے کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ ارے دیوبند کا عقیدہ ہے خدا حاضر اور ناظر ہے، دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ موجود بلا مکان ہے، دیوبند کا عقیدہ ہے
اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے. میں نے 3 لفظ بولے ہیں. ایک لفظ میں نے علماء کے لیے استعمال کیا ہے, اللہ موجود بلا مقام ہے. ایک میں نے طلباء کے لیے استعمال کیا ہے, خدا حاضر اور ناظر ہے. اور تیسرا اپنے جیسی عوام کے لیے استعمال کیا ہے, خدا ہر جگہ پر ہے. لیکن غیر مقلد یوں کہتا ہے کہ نہیں جی اللہ عرش پر ہے, خدا ہر جگہ پہ نہیں ہے. جو بند والوں نے کہا ہے خدا ہر جگہ پر ہے, اس نے دلیل نہیں ہے. کہتا ہے اگر خدا ہر جگہ پر ہے تو بتاؤ اللہ نے نبی کو گفتگو کے لیے کہاں بلایا؟ میں نے کہا عرش معلیٰ پر بلایا ہے. کہتا ہے جب اللہ ہر جگہ پہ رہتا ہے تو گفتگو کرنے کے لیے نبی کو عرش پہ کیوں بلایا ہے؟ نبی کا عرش پہ جانا, عرش پہ جا کے خدا سے بات کرنا, اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پہ رہتا ہے. میں نے کہا اگر یہ تو دلیل دے گا خدا کے عرش پہ ہونے کی تو تیری دلیل تو قرآن توڑ دے گا. کہتے ہیں قرآن کیسے توڑے گا؟ میں نے کہا کوئی یہودی کہہ دے گا کہ اللہ طور سینہ پہ رہتا ہے, ہم پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جب موسیٰ کلیم سے خدا نے بات کرنی ہے تو طور سینہ پر بلایا ہے. اس سے پتا چلتا ہے خدا طور سینہ پہ رہتا ہے. تیری دلیل کو عام مسلمان توڑ دے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان کہتا ہے کہ جب میں نے خدا سے بات کرنی ہے تو پھر نماز کی نیت باندھ لیتا ہے, اور جب نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں چلا جاتا ہے. یہ مسجد میں کیا خدا سے بات کے لیے ہے؟ اگر خدا مسجد میں نہیں تھا تو بات کرنے کے لیے مسجد میں کیوں گیا ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ اہل حدیث جواب نہیں دے سکتا, لیکن جو بند والے کے پاس جواب موجود ہے. جو بند والا کہے گا خدا رہتا تو ہر جگہ پر ہے, لیکن گفتگو کرنے کے لیے اللہ جگہ کا انتخاب کرتے وقت دیکھتے ہیں میں نے جس سے گفتگو کرنی ہے وہ بندہ کیسا ہے. اگر بندہ مت اور تو جیسا ہے تو پھر گفتگو کے لیے انتخاب مسجد کا ہوتا ہے. اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے تو گفتگو کے لیے انتخاب طور سینہ کا ہوتا ہے. اور اگر بندہ محمد الرسول جیسا ہے تو گفتگو کے لیے انتخاب عرش معلیٰ کا ہوتا ہے. میری بات سمجھ آئیے؟ نہیں سمجھ آئی؟ بات سمجھانے نہیں سمجھ آئی. اور آج کا کیا ہوگا؟ میں اپنی خطابت کی سپیڈ پر آپ سے بات نہیں کر رہا. میری الحمدللہ دیوبند کے شوتیوں کے سبقے میں جو خطابت کی سپیڈ ہے اس میں اردو بولنے والا کراچی کا بھی ساتھ نہیں دیتا. میں اور آپ کو سندھ اور پنجاب کے دیہات والے ہیں. خیر میں بات سمجھانے کے لیے اپنی رفتار کو روک روک کے بات کر رہا. میں نے یہ کہا تھا آدم سے لے کر عیسیٰ خدا نے ان کو علم و عمل دیا ہے, لیکن ان کو تو نیچے رکھ کے دیا ہے. جب ہمارے محمد کو دیا ہے خدا نے سب سے آخری مقام تک پہنچا کے دیا ہے. توجہ رکھنا, تو علماء نے لکھا ہے, مولانا قادری نے لکھا ہے کہ جس طرح کعبہ مکان اول کو کہتے ہیں یہ محمد کی ابتدا ہے, عرش مکان آخر کو کہتے ہیں یہ میرے محمد کی انتہا ہے. اگر اس کے بعد کوئی اور رسول میں آنا ہوتا خدا اس کے لیے بھی جگہ رکھ لیتے. سارے مقامات خدا نے حضرت محمد سے طے کروا دیے ہیں. اس بات کی دلیل ہے میرے پیغمبر کے بعد کسی نے آنا ہی نہیں ہے. جب ان کو عمل دینے کی باری آئی ہے میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ کو دیکھا ہے علیہ السلام علم و عمل دیتے ہیں, وہ انسانوں کو دے رہے ہیں. میں نے اپنے محمد کو دیکھا ہے علم و عمل کبھی انسان کو دیتے ہیں, کبھی جن و حور و غلمان کو دیتے ہیں, کبھی ملائک کو دیتے ہیں. ارے اس سے بڑھ کے میں بات کہتا ہوں میرے پیغمبر علم و عمل کبھی امت کو دیتے ہیں, کبھی امت کے انبیاء کو دیتے ہیں. تو یہ کہے گا دلیل کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر نے علم و عمل انبیاء کو دیا ہے. میری دلیل پہ توجہ رکھنا. تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز کے لیے جاتا ہے, امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. میرا دوست امام کو کچھ دیتا نہیں ہے تو امام سے لیتا ہے. مسجد میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے امام کو دیتا کچھ نہیں ہے, امام سے لیتا ہے. تو کہے گا امام سے کیا لیتا ہے؟ میں مثال لے کر بات کہتا ہوں. مصباح العلوم میں تو نماز کے لیے آیا ہے, امام نماز پڑھا رہا تھا تو پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. میرا دوست قیام تو نے بھی کیا ہے, قیام امام نے بھی کیا ہے, رکوع تو نے بھی کیا ہے, رکوع امام نے بھی کیا ہے, سجدہ امام نے کیا, سجدہ تو نے بھی کیا ہے. تو رکوع اور سجدے تو نے دیے, امام بھی کرتا ہے. لیکن امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تھوڑی دیر کے لیے میں بات اتفاق کی کرتا ہوں. فاتحہ اختلافی
مسئلہ ہے فاتحہ کو چھوڑ دے. میں اتفاق کی بات کرتا ہوں امام کے پیچھے قرات تو بھی نہیں کرتا, فاتحہ کے علاوہ میں بھی نہیں کرتا, لیکن قیامت کے دن خدا مجھے تو بتا تجھے اجر قیام کا دے گا, وہ تو نے خود کیا ہے, رکوع کا اجر دے گا تو نے خود کیا ہے, خدا سجدے کا اجر دے گا تو نے خود کیا ہے, تشہد کا اجر دے گا تو نے خود کیا ہے, لیکن قرات تو نے نہیں کی, مجھے بتا اجر دے گا یا نہیں؟ تو بھی کہتا ہے اجر دے گا. میں پوچھتا ہوں جب تو نے قرات نہیں پڑھی اجر کیوں دے گا؟ تو جواب تو بھی دے گا اور جی میں نے نہیں پڑھی, میرے امام نے تو پڑھی ہے. تو پھر یہ بات مجھے کہنے دے, قرآن امام پڑھتا ہے اجر خدا سے لے کے تجھے دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح تو نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے, میں نے اپنے امام کے پیچھے پڑھی ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام نے نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی ہے. تو جس طرح قرات کو نہیں کرتا قرات وہ بھی نہیں کرتے تھے. آگے امام الانبیاء کھڑے ہیں, ان کو خدا نے قرآن دیا ہے, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. پیچھے حضرت موسیٰ کھڑے ہیں, ان کو قرآن نہیں تورات ملی ہے, قرآن والے کے پیچھے تورات پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. آگے والے کو قرآن ملا ہے, پیچھے والے کو انجیل ملی ہے, قرآن کے پیچھے انجیل پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. اور قرآن ملا ہی نہیں ہے وہ کیسے پڑھے گا؟ اگلے کو قرآن ملا ہے, پیچھے کو زبور ملی ہے, قرآن کے پیچھے زبور پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. اور قرآن کیسے پڑھے گا؟ ملا ہی نہیں ہے. تو پھر میں یوں کہوں گا آدم سے لے کر عیسیٰ کے امام نبی الانبیاء ہے, امام الانبیاء قرآن پڑھ رہے ہیں, پیچھے انبیاء خاموش کھڑے ہیں. تو انبیاء نے قیام کیا خدا اجر بھی دے گا, انبیاء نے رکوع کیا خدا اجر بھی دے گا, انبیاء نے سجدہ کیا خدا اجر بھی دے گا, انبیاء نے توبہ کیا خدا اجر بھی دے گا, انبیاء نے تشہد کیا اللہ اجر بھی دے گا. لیکن قرآن نہیں پڑھا تو اجر کیسے دے گا؟ اگر تو کہے اجر نہیں دے گا تو پھر نماز کا اجر تو ناقص ہوا. اگر تو کہے پوری نماز کا اجر دے گا تو پوری نماز کے ارکان ادا نہیں کیے کیسے دے گا؟ تو پھر جواب تو بھی یہ دینا ہے امام نے قرآن پڑھا ہے, انبیاء نے سنا ہے, یا سنا نہیں تو چپ رہے ہیں. تو میرا محمد پڑھ رہا تھا خدا سے اجر لے کے انبیاء کو دلوا رہا تھا, تو امام تیرا اور میرا اجر لے کے تجھے مجھے دلواتا ہے. انبیاء کا امام اجر لے کے انبیاء کو دلواتا ہے. ادھر میں یہ بات کہنے میں حق بچانے بہونا کہ تیرے امام نے تجھے اجر دلوایا ہے, میرے امام نے مجھے دلوایا ہے. انبیاء کے امام نے اجر انبیاء کو دلوایا ہے. تو باقی انبیاء ان کو عمل دے رہے تھے, امت کو دے رہے تھے. ہمارے نبی نے ان کو عمل دیا ہے, امت کو بھی دیا ہے, امت کے انبیاء کو بھی دیا ہے. تو پہلے نے امت کو دیا ہے, یہ نبیوں کو دیتا ہے. تو پھر میں یوں کہوں گا آدم کو رسول تو کیا رسول ہے, رسول کہتے نہیں ہے. حضرت عیسیٰ رسول تو ہے, رسول اللہ کہتے نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علم عمل وہ بھی دیتے ہیں لیکن مقام نیچے ہے. علم عمل وہ بھی دیتے ہیں, مقام نیچے ہے. خدا نے میرے پیغمبر کو علم عمل دینے میں بھی خط انتہا تک پہنچا دیا ہے, علم عمل لینے میں بھی خط انتہا تک پہنچا دیا ہے. نہ ان جیسا کو لینے والا ہے نہ ان جیسا کو دینے والا ہے. خدا نے کہا میں نے رسول اللہ کا لقب کسی کو دیا ہے, اس کے بعد نبی نہیں آنا. اگر آنا ہوتا میں کسی اور کے لیے اس لقب کو رکھ لیتا. خدا نے رسالت کا بڑا لقب میرے محمد کو دے کے بتا دیا ہے, میرا محمد رسول بھی ہے اور آخری رسول بھی ہے. اگر آخری رسول نہ ہوتا, رسول اللہ کا لقب نہ ملتا, کسی اور کے لیے رکھ دیا جاتا. خدا نے رسول اللہ کا لقب دے کے بتا دیا ہے میرا محمد رسول ہے, آخری بھی ہے. اس لیے آدم کو صفی اللہ کو کہتے ہیں, رسول اللہ نہیں کہتے. میرے دوستوں ذوق زیادہ ہو, میں درمیان میں مسلک کے حوالے سے ایک بات اور بھی کروں گا. اللہ نے آدم کو رسالت ملی ہے, رسول اللہ کہتے نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو رسالت ملی ہے لیکن لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہتے نہیں ہے. اب مجھے آپ بتائیں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ ہم تمام انبیاء کا کلمہ مانتے ہیں یا نہیں؟